إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے، رب العزت کے فضل اور کرم اور احسان، اس کے انعام اور اکرام کا جتنا اقرار کیا جائے کم ہے کہ رمضان المبارک کے اس روحانی ماحول میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی سب سے عظیم دولت، دولت توحید، دولت ایمان اور منہج اور عقیدہ عطا فرما کر
رب العزت نے ہمیں اور آپ کو صحت و تندرستی، امن و عافیت اور توفیق کے ذریعے سے رمضان کی برکتوں، اس کی بھلائیوں سے مستفید ہونے کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دین کا ایک بہت عظیم باب، جس کے بغیر دین کا کوئی کام نہ مکمل ہو سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی عظیم نعمت مال جو کچھ عطا فرمایا ہے، رب العزت ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم اس کو کار خیر میں خرچ کریں، اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹائیں اور بے مثال قربانیاں پیش کریں۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم دیکھو، اور یہ اللہ رب العزت کا احسان دیکھو، اور اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے ساتھ رحمت دیکھو کہ مال بھی وہی دیتا ہے اور اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور پھر ہمیں اور آپ کو اس خرچ کرنے پر بہت بڑے ثواب سے نوازتا ہے۔ یہ رب ہے جو ارحم الراحمین ہے، یہ رب ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور تقرب اور نیکیوں اور ثواب کے مختلف اسباب فراہم کر کے ہمیں اور آپ کو رب العزت اپنی عظیم نعمت جنت کا مستحق بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی بے مثال آیتوں میں، بے شمار آیتوں میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں ہیں جو اس بات پر ہمیں اور آپ کو ابھارتی ہیں کہ ہمیں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بہت مذمت کرتی ہیں اور بہت زیادہ ایسے لوگوں کو وعیدیں سناتی ہیں جو لوگ شح، بخیلی اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کے یہ ضعیف بندے، غریب اور مسکین بندے، ان کی حالتیں دیکھ کر، ان کے سچویشن کو دیکھ کر جن کا دل پسیجتا نہیں ہے، رحم نہیں کھاتا ہے کہ ہمارے پاس تو مال کا انبار لگا ہوا ہے، گھر سے لے کر کے بینک تک ہم نے جمع کر کے رکھے ہیں۔ ایک انسان، ایک مسلمان، ایک ہمارا قریبی رشتہ دار، ایک ہمارا پڑوسی تڑپ رہا ہے، لیکن اس کا دل نہیں پسیجتا ہے اور وہ مال کو خرچ نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی حقانیت اور صداقت واضح ہو جاتی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیلی اور کنجوسی اور شح، لالچ، یہ اور ایمان دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگر نفس کی بخیلی سے آپ محفوظ کر دیے گئے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میں نہیں جانتا ہوں
یا اس وقت میرے دماغ میں حاضر نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسا عمل ہو کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اسپیشل اور خاص طور سے فرشتوں کو نازل کرتا ہو روزانہ۔ یہ فرشتے اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ جس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں اس میں رحمت نہیں آتی۔ سبحان اللہ، یہ رحمت کی علامت ہے۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ صرف اس لیے بھیجے کہ وہ فرشتے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بددعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان کا کام صرف یہی ہے، ان کی ڈیوٹی صرف یہی ہے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما من یوم یصبح العباد فیہ، جس دن میں بھی بندے صبح کرتے ہیں، جو بھی دن ہوتا ہے، الا ملکان ینزلان، مگر دو فرشتے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، دو فرشتے آسمان سے اللہ تعالیٰ دنیا میں نازل کرتا ہے۔ یقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے: اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو بہت بہترین بدلہ دے، تو خرچ کرنے والے کو بہت بہترین بدلہ دے۔ اور دوسرا کہتا ہے، ایک دعا کرتا ہے اور ایک بددعا کرتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے: اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ تو روکنے والے کو، بخیلی کرنے والے کو ہلاک اور برباد کر دے۔ اور اگر بخیلی کرنے والوں کی ہلاکت اور بربادی دیکھنی ہو میرے بھائیوں، تو معاشرے اور سماج میں بہت ساری مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دن رات دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، کبھی بخیلی کرنے والوں کی دولت کیسے ضائع ہوتی ہے اور کیسے برباد ہوتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک قول میری نظر سے گزرا اور چاہا کہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ امت کے فقیہ ہیں۔ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اس عظیم شخصیت سے اس گنہگار بندے کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، بلکہ دروس میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ آج تک ایسا نیک، ایسا زاہد، ایسا متواضع انسان میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ حرم مکی میں درس دیتے تھے، ان کے کپڑے، ان کے چلنے کا انداز، ان کے ملنے کا انداز، یہ کہتے ہیں اپنی کتاب اللقاءات الرمضانیہ میں، کہتے ہیں کہ کیسے انسان بخیلی کرتا ہے، کیسے انسان بخیلی کرتا ہے جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا یہ مال اس سے چھوٹنے والا ہے۔ عربی میں انہوں نے لکھا ہے، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، مال اس کا اس کے ساتھ قبر میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور اگر قبر میں دفن بھی کر دیا جائے، آج کل بہت کچھ چیزیں شروع ہو گئی ہیں، کچھ لیٹر دفن کیے جاتے ہیں، ساتھ میں خطوط دکھا لیتے ہیں بڑے بزرگوں سے، ہو سکتا آگے چل کر کے مال بھی دفن کر دیں۔ شیخ کہہ رہے ہیں اگر دفن بھی کیا جائے تو اس سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، وہ مٹی میں سڑ کر ختم ہونے والا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مال اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کو ملے گا، اور شیخ کہتے ہیں کبھی کبھار تو یہ مال ایسے لوگوں کو بھی ملتا ہے کہ جو اس کو رحمہ اللہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس پر اللہ کی رحمت ہو یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، اس کو مال ملتا ہے۔ کبھی اس اولاد کو، اس بیٹے کو بھی باپ کا مال ملتا ہے، جو بیٹا باپ کی زندگی میں اپنے لاتوں اور غصوں سے اپنے باپ کو مارتا رہا ہے، اس کا مال اس کو ملتا ہے، وہ دعا کیا کرے گا؟ کس کے لیے مال ہم جمع کر کے رکھ رہے ہیں؟ کس کے لیے مال کو ہم جوڑ کر کے رکھ رہے ہیں؟ تو شیخ کہتے ہیں کیسے انسان بے خیر بخیلی کرتا ہے، کیسے کنجوسی کرتا ہے، مال کا یہ حال ہونے والا ہے۔ اور آپ نے بہت کچھ سوشل میڈیا سے دیکھا ہے میرے بھائیوں، مال کو اللہ کے راستے میں لٹاؤ، قربان کرو، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اس حدیث پر ایمان اور یقین رکھو میرے بھائیوں، ما نقص صدقۃ من مال، کوئی مال صدقہ سے کم نہیں ہوتا ہے، یقین تو رکھیے،
دینے سے کم نہیں ہوتا ہے، نہ دینے سے کم ہوتا ہے، دینے سے بڑھتا ہے، اور کتنا بڑھتا ہے، کتنا بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ ایک دانے کی مثال لے لیجئے، ایک دانہ کسان جو کھیت میں لگاتا ہے اور دانے سے ایک پودا نکلتا ہے، لگایا ایک دانہ اور اس سے نکلے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، 700 دانے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت کشادہ ہے، بڑھا دیتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ دے گا؟ قرض حسنہ دینا ہو تو اللہ کو دو، قرض حسنہ دینا ہو تو اللہ کو دو، اللہ اس کو بڑھا بڑھا کر کے بہت بڑا کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقہ کو، ہمارے اللہ کے راستے میں دیے ہوئے مال کو اس طریقے سے بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی خاص خصوصیت اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی علیہ السلام کا امتیاز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام، کہ نبی علیہ السلام خوب سخاوت کرتے تھے، خوب سخاوت کرتے تھے، خوب سخاوت کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب رب العزت نے ضرور دلائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کچھ مالوں میں خرچ کرنے کو کمپلسری قرار دیا ہے، اسی کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کچھ مخصوص مالوں میں سے ہمارے اوپر نکالنا فرض ہوتا ہے میرے بھائیوں، ہمارے اوپر نکالنا فرض ہوتا ہے، اور یہ ایک فریضہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے تیسرا رکن ہے میرے بھائیوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے قتال کیا جیسے کافروں سے قتال کیا جاتا ہے، جنگ کی جاتی ہے، تلواریں نکالی ان کے خلاف، جہاد کیا ان سے، جن لوگوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں تو ابوبکر صدیق کا فیصلہ سمجھ نہیں پائے، لیکن جب ان سے ڈسکس کیا، دلائل کا دینا اور لینا ہوا، تو کہتے ہیں میرے سینے کو اللہ نے کھول دیا، اور وہ بھی، اور عثمان غنی بھی، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ساروں خلفاء ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے کمانڈر ان کے فوج میں شامل ہو کر کے ایسے لوگوں سے قتال کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی مذمت کتنی زیادہ ہے میرے بھائی۔ زکوٰۃ اللہ کے بندو ہمارے اوپر فرض ہے۔ قرآن کریم کو پڑھیے، قرآن کریم کے پڑھنے کا، سمجھنے کا، تدبر کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ آپ پڑھتے ہو بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نماز تو ہم قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کدھر ہے میرے بھائیوں؟ زکوٰۃ سے بخیلی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ مال دیا ہے رب العزت نے، لیکن اللہ رب العزت نے صرف اور صرف سونا اور چاندی اور اسی طریقے سے غلہ اور پیداوار، مویشی اور جانور، روپے اور پیسے، ان چیزوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے اس کو کمپلسری قرار دیا ہے، ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ ان کے بارے میں معلومات لے کہ اس کے پاس جو مال ہے کیا وہ مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے میرے بھائیوں؟ اگر نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو میرے بھائیوں بہت بڑا فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ کئی حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، اپنے مال کو کنز بنا کر کے رکھتا ہے، اور اس مال کو قیامت کے دن کہیں کسی حدیث میں آیا ہے بہت زہریلے سانپ کی شکل میں بنایا جائے گا، کہیں آیا ہے کہ اس کا جو مال ہے، جو بھی جانور ہیں، وہ بہت جانور کی شکلیں پیدا کیے جائیں گے، اور وہ سب کے سب اس کو رودیں گے، کچلیں گے، سانپ اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا مال ہوں، یہ ہمارا مال جس کی زکوٰۃ ہم نہیں نکالتے ہیں،
یہ مال ہم کو ہی ڈسنے والا ہے میرے، یہ مال ہم کو ہی کھانے والا ہے میرے بھائیوں۔ کس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو ہے جہنم میں تختیاں بنائی جائیں گی، ان تختیوں کو جو ہے گرم کیا جائے گا جہنم کے آگ میں، لوہے کی تختیاں، یہ سونا اور چاندی جو ہم رکھتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، گرم کیا جائے گا، اور اس سے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اس سے اس کے چہرے کو، اس سے اسے پہلو کو، اس سے اسے پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، یہاں معائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سوال کیا کہ نبی علیہ السلام یہ کنز کیا ہے؟ کنز اللہ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ مال سونے چاندی کو کنز بنا کر کے رکھتے ہیں تو بہت سخت جو ہے وہی سنائی گئی ہے۔ اما عائشہ نے سوال کیا ایک کنز ہے کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بلغ ان تؤدى زکاتہ فزکی فلیس بکنز۔ جو مال اس نصاب کو پہنچ جائے، اس حد کو پہنچ جائے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ کنز نہیں ہے، جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے میرے بھائی۔ بہت دیا ہے اللہ رب العزت نے، 1,00,000 روپیہ دیا ہے رب العزت نے، مانگا کتنا ہے؟ 2,500 روپیہ۔ مال ہے کس کا؟ اللہ کا، دیا ہوا ہے مال اللہ کا، اور اللہ رب العزت نے 2.5% مانگا ہے، 2.5% مانگا ہے، 40واں حصہ مانگا ہے، تو 2,500 نکالنا ہے آپ کو 1,00,000 میں سے، اور اس 2,500 کا فائدہ اور ثواب آپ کو کتنا ملے گا یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک نے کیسی اس کی ترغیب دلائی ہے میرے بھائیوں۔ تو زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، کمپلسری ہے، اور اس کا حساب لگا کر کے دینا چاہیے۔ ماں اور بہنوں کو خصوصی طور سے کہنا چاہوں گا اس بھرم میں مت رہیے گا، اس غلط فہمی میں مت رہیے گا، اس جو ہے کنفیوژن میں مت رہیے گا، کیونکہ دین کے ٹھیکیدار بہت کچھ ایسے جو ہے چیزیں اڑاتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، مسئلے کو سمجھنا ہو تو ایک حدیث کافی ہے، 2 حدیث کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت آئی جو اپنے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کیا یہ زیور نہیں ہے؟ کیا یہ پہنا جانے والا زیور نہیں ہے؟ کیا وہ عورت پہنی ہوئی نہیں تھی؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں زکوٰۃ ادا کرتی ہو۔ کہا کیا تم کو اچھا لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تم کو آج کے زیور پہنائے؟ تم کو اچھا لگے گا؟ عورت نے نکالا کنگن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا ہما للہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ کے راستے میں نے دے دیا۔ اور دوسری آیتیں ہیں، کوئی کہتے ہیں انگوٹھی کے واقعات ہیں، کوئی جو ہے اور دوسرے واقعات ہیں، خاتون اس کے بارے میں سوال کرتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی زکوٰۃ ادا کی جائے وہ کنز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو ماں اور بہنوں اس غلط فہمی کو دور کر لو کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے، سونا جس شکل میں بھی ہے، چاندی جس شکل میں بھی ہے، زیور کی شکل میں ہے، قلم کی شکل میں ہے، گھڑی کی شکل میں ہے، بسکٹ کی شکل میں ہے، کو کچا سونا ہے، پکایا ہوا پگھلایا ہوا سونا ہے، جس شکل میں بھی سونا ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے میری ماں اور بہنوں۔ اور سونا جو آپ کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے، آپ کے شوہر کو نہیں نکالنی۔ شوہر نکال دے اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا آپ کے ساتھ سے سلوک ہے، لیکن اگر شوہر نہ نکالے تو اللہ کے ہاں مواخذہ اور پکڑ اور جو ہے کیا نام ہے عذاب کا مستحق وہ خاتون ہوگی جو جس کا وہ زیور ہے، وہ مہر میں ملا ہوا زیور ہے، وہ ابا نے گفٹ دیا ہے زیور ہے، وہ شوہر نے گفٹ دیا زیور ہے، خاتون نے کچھ اپنے پیسے سے خریدا ہوا زیور ہے۔ زیور کیسا بھی ہے، سونا کیسا بھی ہے، اس میں سے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ لہذا میرے بھائیوں، بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے خطبہ میں کہ میں بڑی تفصیل سے آپ سے بات کر سکوں، یہ بہت لمبا موضوع ہے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو صاحب مال ہیں، سونا چاندی روپیہ پیسہ، اسی طریقے سے غلہ پیداوار، سامان تجارت اور اسی طریقے سے جانور، ان سب کو ڈیٹیل معلوم کر کے ان کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، زکوٰۃ نکالے بغیر کسی انسان کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی نماز کا تذکرہ کیا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں ایک بہت اہم چیز
اس کی طرف توجہ دینی ہے. خاص طور سے آج کے لیے فتنہ بڑھتا جا رہا ہے. بہت سارے دعویٰ سینٹر قائم ہوتے جا رہے ہیں. روزانہ 2-4 دعویٰ سینٹر قائم ہوتے ہیں. اپیلیں آتی ہیں سوشل میڈیا سے، بے نظر سے گزرتی ہیں، زکوٰۃ اور عطیات سے ہمارا تعاون کریں. یہ دعویٰ سینٹر والے زکوٰۃ کدھر استعمال کرتے ہیں؟ کدھر استعمال کرتے ہیں؟ لے آئے کمبل تقسیم کر دیا مسلم اور غیر مسلم کو، راشن پیک تقسیم کر دیا. اہل علم نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ یہ سارے طریقے میرے بھائیوں یہ سنت کے خلاف ہے. آپ کو سب کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ ایک غیر مسلم کے لیے دینا حرام و ناجائز ہے. زکوٰۃ کے پیسے کا کمبل لے آیا، سب کو تقسیم کر دیا، راشن کٹ بنا لیا، مسلم غیر مسلم سب کو تقسیم کر دیا. آج کل میرے بھائیوں زکوٰۃ کا مس یوز بہت زیادہ ہوتا ہے. واللہ ایک تو ہم زکوٰۃ نکالنے میں کوتا، اور دوسرے جو کچھ تھوڑا موڑا زکوٰۃ نکلتی ہے اس کا مس یوز ہوتا ہے. لہذا اللہ کے بندو بیت المال کو لازم پکڑو، بیت المال کو لازم پکڑو. بیت المال جو زکوٰۃ کی جگہ ہے، زکوٰۃ کی جگہ نہ تو دعویٰ سینٹر ہے، نہ زکوٰۃ کی جگہ اور کوئی جگہ ہے، زکوٰۃ کی جگہ ہے بیت المال. اگر آپ کے قریبی رشتہ دار میں کوئی ہے حقدار زکوٰۃ کا تو میرے بھائی ضرور دے دیجئے ان کو، کیونکہ اگر اپنے قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صدقۃ و صلۃ. یہ ایک طرف تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی اور دوسری طرف رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی ہو گئی. ڈبل ثواب آپ کو ملے گا. ورنہ میرے بھائیوں ایسے آنے جانے والے، ایسے چکرے مارنے والے، اور ایسے جو ہے کیا نام ہے آ کر کے زکوٰۃ کی اپیلیں کرنے والے، اپیل کوئی بھی کرے وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہے. اپیل کوئی بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے والا ہے. ہماری زکوٰۃ ہم اس کے مستحق ہیں. بیت المال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، خلفائے راشدین کے زمانے سے چلا ہوا نظام آج تک آ رہا ہے. اگر کہیں بیت المال کا نظام نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بیت المال کا نظام قائم کیا جائے. لیکن اگر کہیں بیت المال کا نظام ہے تو میرے بھائی کتنا بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم اور اللہ رب العزت کی کتنی عظیم نعمت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب کوئی نعمت رہتی ہے تو اس کا احساس میرے بھائیوں نہیں ہو پاتا ہے. جب وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے بندو کیا یہ سسٹم نہیں ہے کہ اگر 1000 روپے کی زکوٰۃ کی مدد کر دی تو بڑے بڑے کیمرے لگا کر کے اتنا ہم نے کر دیا، اتنا کر دیا. زکوٰۃ میں بیت المال کا سسٹم اور خاص طور سے ہماری جماعت کا سسٹم ایسا ہے کہ ایسی مدد کی جائے اور ایسی جو ہے کیا نام ہے کفالت کی جائے غریبوں کی، ایسے ان کے اخراجات کو پورے کیا جائے کہ ایک منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہے داہنے ہاتھ سے دے دیا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کس کو جاتی ہے اور کس طریقے سے. ایک ہماری بیوہ بہن ہے، ایک ہماری ماں ہے، ایک ہمارا بزرگ بھائی ہے، بیمار بھائی ہے، ضرورت مند بھائی ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور عزت کے ساتھ اس کے پاس زکوٰۃ کی رقم پہنچ جاتی ہے. رب العالمین نے کیا نظام دیا ہے. ضرور ہمیں اس میں اور اصلاح لانی ہے اور بہتری لانی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ جو سسٹم سے ہو رہا ہے اور یہ جو ایک ترتیب سے ہو رہا ہے، ایک تو غریبوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے ساتھ. میں نے ایک جگہ پر سنا کہ کسی بھائی نے کہیں پر کسی دوسری جگہ کی بات ہے، کسی غریب کو بلایا ہوا ہے، کچھ اس کو زکوٰۃ کی رقم دینی ہے. میرے بھائی میں نے اس بھائی سے کہا کہ میرے بھائی کاش کی یہ رقم آپ اس غریب بھائی کے گھر پر پہنچا دیتے. میرے بھائیوں عزت و نفس کا آپ کو نہیں خیال ہے کیسے کوئی زکوٰۃ لیتے ہوئے بیچارہ فوٹو کھچا پاتا ہے؟ واللہ نہیں کھچاتا ہے، مجبور ہوتا ہے اس کے فوٹو کھینچنے پر. وہ بیچارہ ایک تو ویسے غریب ہے، پریشان حال ہے، پھر اس پر اس کی تصویریں کھینچ کر اس کو وائرل کیا جائے. یہ میرے بھائیوں کون سی چیز ہے؟ عزت نفس انسان کے پاس بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے، مجبور بنایا ہے، تو اس کی مجبوری کا فائدہ ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے. آپ کو چاہے کوئی زکوٰۃ دے چاہے نہ دے،
آپ غریبوں کی عزت کے ساتھ ان کا تعاون کیجئے، ان کے گھروں پر ان کا حق پہنچائیے اور ان کے ناموں کا اعلان نہ کیجئے. تو بیت المال بہت بڑا نظام ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے جڑنا چاہیے، اور یہ شرعی نظام ہے، سنت کا نظام ہے، اس لیے ہمیں اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں کار خیر میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے مالوں کی زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں غریبوں کے درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ ان کے غریبوں کے درد کو محسوس کیا کرو میرے بھائیوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك بالظالمين الغاصبين. اللهم عليك بالظالمين الغاصبين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام تقبل صيامنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل صدقتنا. اللهم تقبل جميع عبادنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.